ہم لوگ ٹی وی کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، میچ کے ساتھ، کھیل کے ساتھ، یاروں کے ساتھ پتہ نہیں گھنٹوں کے گھنٹے گزار لیتے ہیں۔ مسجد میں اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے نہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یک زمانہ اور ایک لمحہ کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ گئے تو 1000 سال کی وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے نہیں کی، بے ریا، بغیر دکھاوے کے جو 1000 سال کی نفلی عبادت یا 100 سال کی نفلی عبادت، اس سے اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی، جن کو یاد ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی سن لیں۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء، پانی مانگنے کی نماز پڑھی، دعائیں کیں، روئے، گڑ گڑائے سب نے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک شخص آیا، اس نے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ اس نے یہ دعا کی، ابھی اس نے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، بادل آنے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا ہے، بارش شروع ہو گئی، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ دیکھنے میں تو ہمارے جیسی ہیں، کیا کمال ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت با یزید بسطامی کو دیکھا ہے، میں نے ان کو ایک نظر دیکھا، اللہ کے ولی کو، تو میں نے چونکہ دیکھا ہے، ان کے دیکھنے کی برکت میں مجھے ملی، تو میں نے اس دیکھنے کا واسطہ دیا۔ اندازہ کرو، حضرت بایزید بسطامی تابعی بھی نہیں ہیں، تبع تابعین میں آتے ہیں، یعنی صحابی نہیں ہیں، تابعی نہیں ہیں، تبع تابعین میں، جب ان کی زیارت کرنے سے اتنی برکت ہے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے ان کی کتنی برکت ہوگی؟ حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہیں، سینکڑوں میل دور لشکر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھیں، اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے، برکت۔ پہلے لوگ تھے، مکان بناؤ بھائی، مسجد کے پڑوس میں اذان کی آواز آئے گی، قریب ہوگا، مسجد میں جائیں گے۔ قبر بناؤ کسی اللہ والے کے قریب، کسی سید کے قریب قبر بناؤ۔ اب کہتے ہیں جی دور بناؤ مسجد سے تاکہ اذان کی آواز نہ آئے، نیند خراب نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ یہ سوچیں بدل گئیں، جوں قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کے احوال ایسے ہی آج کل جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لے کے چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا اس حالات کی طرف جا رہی ہے دنیا، جو حال، روز کوئی فتنہ، روز کوئی فتنہ۔ تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، ایمان کی۔ حضرت امام مالک نام سنا ہے آپ نے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، امام دار الہجرہ، امام مدینہ ان کا لقب تھا، ساری عمر مدینہ میں گزاری، بڑے ادب والے، مدینہ منورہ میں ہی مدفون ہیں، وہاں جنت البقیع میں۔ یہ حضرت امام مالک کا ایک مرید تھا، انتقال کر گیا، دفن کر دیا گیا۔
فرشتے قبر میں سوال کرنے آئے تو امام مالک کی روح مرید کی قبر میں آ گئی اور فرشتوں سے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے؟ اس سے سوال کرتے ہو یہ میرا مرید؟ تو اندازہ کریں نیکوں کی نسبت، نیکوں کی صحبت کام آتی ہے یا نہیں آتی؟ اونچی۔ اور آپ اگر اس کا حدیث شریف میں مثال دی گئی صحبت کی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹی جس میں لوہا تپاتے ہو، اگر وہاں اس کے پاس بیٹھو گے تو اگر آگ نہیں بھی لگے گی تو گرمی آئے گی نا، کالک دھواں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھلے آپ کے کپڑے نہ جلیں لیکن دھواں آئے گا، گرمی آئے گی، کالک آئے گی۔ خوشبو والے کے پاس جاؤ گے، عطار کے پاس، پرفیومر جس کو کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے خوشبو آئے گی نا، اونچی۔ تو اچھی صحبت کا اچھا اثر، تو ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی، میرے منہ پر آ گئی ہے، حالانکہ سنائی بھی ہے آپ کو۔ دہلی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے حجرے میں، اللہ والے تھے، باہر پھل بیچنے والا گزرا، تو جب اس طرح گزرتے ہیں وہ آواز بھی لگاتے ہیں، تو سنترے تھے اس کے پاس۔ اصل لفظ سنترا، لیکن آپ اردو والے سنگ ترا بولتے ہیں، سنگترے، سنگترا۔ تو وہ آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے۔ تو اچھے سنگترے آواز لگا رہا تھا، وہ آواز وہ اللہ والے جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے سنی، ان پر وجد ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، رسول کا نام نہیں لیا، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی اس نے کلام نہیں، صرف وہ پھل بیچ رہا ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت کی کیفیت جب بحال ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت جی کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا تم نے وہ آواز نہیں سنی؟ کہ جی وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھے سنگترے۔ فرمایا اسی بات پر تو وجد ہوا، تم نے دھیان نہیں دیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سنگ کے معنی ساتھ کے بھی ہوتے ہیں نا، میں فلاں کے سنگ ہوں، وہ میرے سنگ ہے، کیا مطلب؟ ساتھ کے۔ تو وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کا ساتھ اختیار کر لیتے ہیں وہ تر جاتے ہیں۔ دیکھو یہ باریکیاں، سوچ دیکھیں ان کی کہ انہوں نے اس میں سے بھی کام کی بات نکالی، اور ہم کتنی باتیں سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے۔ تو اچھوں کا ساتھ مل جائے تو آدمی تیر جاتا ہے، پار لگ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اچھوں کا ساتھ اختیار کریں۔ یہ ہدہد پرندے کے بارے میں بھی تفصیل بیان کی گئی ہے، جادو کا علاج بھی اس سے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں میں پھر ایک ایک پرندے اور جانور کی بتاتا تو آپ کو دیر لگتی۔ یہ خبر لایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ تخت منگوا لیا، اور جب آ گیا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے اونچی فضل میں سے ہے۔ جب یہ تخت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، کچھ لوگوں کو شاید شبہ ہو اور وہ کہیں کسی شک میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے طاقت رکھتے ہیں، اللہ والے اللہ کی، یہ جملہ آپ سے کہلوا رہا ہوں، اللہ والے اللہ کی عطا سے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آپ یہ جیسے کہتے ہیں نا بالکل پکا نقش کر لیں
کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال ہو سکتا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اس میں دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ کم ہو یا زیادہ ہو، قوت دینے والا کون؟ میں سن رہا ہوں، کان کس نے بنائے؟ ان میں سننے کا کمال کس نے رکھا؟ کوئی بھی، نبوت ہے، ولایت ہے، کچھ بھی، جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب کا دیا ہوا، رب کا اللہ کی عطا، اس کے بغیر کسی میں کوئی کمال ماننا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ نبوت کس نے عطا کی؟ نبی کس نے بنایا؟ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بات ختم۔ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، تو ان کو رسول بنانے والا اللہ تعالی۔ آپ نے یہ سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت لایا آصف بن برخیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا۔ جنوں کو بنانے والا بھی اللہ، ولیوں کو بنانے والا بھی اونچی اللہ تعالی۔ یہ ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں بھی مفسروں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ماں کوئی جن عورت تھی، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جنہوں نے یا پتہ نہیں کس نے اس کے وہ علاقے کو ختم کر دیا۔ بہرحال میں ان باتوں میں نہیں جا رہا۔